السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ میں نے ابھی سورہ اعراف کی 156ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا کہ اپنے امت کی سفارش کے لیے آپ نے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور کے پاس پہنچا تھا، تاکہ قوم کی بت پرستی جو بچھڑے کو عبادت کر رہے تھے اس کی توبہ کی خاطر ان خاص لوگوں کو ساتھ لے گئے، رب کی بارگاہ میں معافی نامہ پیش کرنے کے لیے امت کی طرف سے۔ اور وہاں پر گزشتہ آیات میں یہ بھی آپ نے ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے بار الہ، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، گمراہی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ اے ہمارے رب، تو ہمارا ولی بھی ہے، ہمارا مددگار بھی ہے، ناصر بھی ہے، کارساز بھی ہے، سب کچھ تو ہمارا ہے۔ تو جب ہم تیرے سامنے تیرے بندے ہیں اور نیاز مند ہے، تو ہمارا ہر معاملے میں مددگار اور کفیل ہے، تو بس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرمائے۔ آپ نے اپنے کو امت کے ساتھ شامل فرما لیا تھا تاکہ آپ کی وجہ سے امت کی بھی مغفرت ہو جائے، اس کے خاطر آپ نے اپنے کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ اے رب، ہم پر رحم فرما کہ یہ میرے امت کے لوگ جو گناہ کیے تھے اب یہاں تیری بارگاہ میں آئے ہیں توبہ کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں پر نادم ہے، شرمسار ہے، تو ہم کو بخش دے، معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، یقیناً تو بہترین اور سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ آپ نے وہاں گزشتہ یہ آیات میں آپ نے اس کا ذکر فرمایا تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے امتیوں کو کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیا تاکہ آپ پر رب کی مغفرت اور رحمت آپ کی وجہ سے ہو جائے، آپ کی صورت سے ان کی مغفرت ہو جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے آقا ہمارے مولا علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آپ نے کیا کہا تھا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے بار الہ، تو مجھ کو سلام پیش کر رہا ہے، میرے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، لیکن میری امت اس سلامتی میں شامل نہیں ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ السلام علینا، اے بار الہ ہم پر سلامتی ہو۔ تو یہاں ہم پر سے مراد کون ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں حضور نے آگے وہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آ رہا ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، پھر یا اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ
ہمارے اوپر رحمت فرما، ہمارے اوپر سلامتی فرما۔ یہ ہمارے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد آپ کی گناہگار امتیوں کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ نیک بندوں کو بھی تو سلامتی بھیجے گا، لیکن یہ گناہگاروں کو ہو سکتا ہے کہ تو ناراض ہو کر ان پر سلامتی نہ بھیجے، تو میں ان کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں ہم پر کہ یہ میرے سائے رحمت میں ہیں، تو ان کو مت دیکھ، مجھ کو دیکھ اور ان کے اوپر بھی سلامتی نازل فرما۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، جیسا کہا تھا ویسا موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی خطا لغزش کو مت دیکھ، بلکہ تو مجھے دیکھ جو مجھ کو تو نے نبی بنایا اور ہم کلامی کا مجھ کو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی خاطر تو میری خاطر میرے امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ کہا، پھر آگے اپنی دعا کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، اے رب، اے بار الہ، اے مولا، وَاكْتُبْ لَنَا، ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا کی زندگی میں حسنہ، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ تو یہ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی سکھایا کہ دعا کیسے کرنے چاہیے، اسی کا یہ گویا کہ اس آیت میں بھی خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی خیر اور بھلائی کا معاملہ فرما، آخرت میں بھی خیر و بھلائی کا معاملہ فرما، اور ہم کو دوزخ سے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا دے، ہم کو بچا لے، جیسا وہاں کہا گیا تھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے۔ کتبہ کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا، اور فرض کرنے کے بھی آتے ہیں، مقرر کرنے کے آتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں اچھائی، خیر، بھلائی لکھ دے، لازم کر دے، مقرر کر دے ہمارے اوپر، کہ دنیا میں ہم کو خیر اور بھلائی ہم کو حاصل ہو، اور آخرت میں بھی ہم کو یہ بھلائی اور خیر اور حسنہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ یہ دنیا کی زندگی، علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا یہ سلسلہ کہاں شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ تو ماں کے پیٹ سے جب بچہ تولد ہوتا ہے تو وہ اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر خبر کے گڑے میں جانے تک کہ یہ مدت کو یہ زندگی، دنیا کی زندگی کہتے ہیں اس کے اندر۔ تو ہم کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر خبر میں جانے تک ہمارے لیے کیا کر، تو ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، خیر لکھ دے۔ دنیا میں اچھائی کیا ہے؟ تو ہمارے اچھائی کا مطلب یہ ہوا دنیا میں حسنہ کا لفظ استعمال فرمایا آپ نے، اور حسنہ خیر، اچھائی، نیکی ہر ایک کو بولتے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس حسنہ کے اندر سب چیزیں داخل ہے اس کے اندر۔ جب تو دنیا میں ہمارے لیے خیر اور اچھائی لکھ دے گا تو پھر ہم سے گناہ کے کام نہیں ہوں گے، نیکی کے کام ہوں گے، اچھائی کے کام ہوں گے۔ اور اس حسنہ کے اندر یہ ایسا جامع لفظ استعمال فرمایا کہ اب اس میں تمام اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جو بھی چیزیں آتی ہے وہ سب چیزیں تیری رضامندی والی چیزیں عطا فرما، تیری ناراضگی اور تیرے حبیب کی ناراضگی والی چیزوں سے ہم کو بچا لے۔ اس کے اندر حسنہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس میں سب چیزیں آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب دنیا میں اچھائی لکھ دے کا مطلب کیا ہوا؟ اب دنیا میں اچھائی لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال رزق عطا فرما، اور عقل حلال عطا فرما، اس عقل حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما، پھر ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور تیرا قرب عطا کرنے والے اعمال کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ یہ سب چیزیں یہ حسنہ کے اندر داخل ہے اس کے اندر، کہ فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ہم کو ہر خیر کا کام ہم سے لے، اور فی الآخرت، اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ خیر اور حسنہ کا معاملہ فرما۔ آخرت میں حسنہ کا معاملہ کیا فرما کہ اب گویا کہ اب آخرت سے مراد یہاں پر خبر کی زندگی بھی ہے، اور اس کے بعد پھر حشر آخرت کی زندگی ہے۔ خبر کی زندگی بھی ایک طویل مدت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت کے بعد قیامت کا میدان برپا ہوگا خبر کے بعد، تو پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تو وہ لازوال حیات اور زندگی اس کو ملنے والی ہے کہ اس کے کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہم کو آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ تو آخرت سے یہاں کیا مراد لی گئی ہے
کہ خبر کی زندگی بھی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں وہ آخرت ہی کی زندگی شمار کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، اور خبر کی زندگی پہلے شروع ہوگی، اور خبر کی زندگی ختم ہونے کے بعد پھر قیامت کا میدان برپا ہوگا۔ تو یہ دو عالم ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، کہ دنیا کا ایک عالم ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پیدائش سے لے کے مرے دم تک کوئی دنیا کی زندگی ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ اور پھر عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ کے معنی یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے سور پھونکا جا کر دوبارہ جب اٹھیں گے ہر کوئی اپنے قبروں سے، تو وہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور پھر برزخ کی زندگی کے بعد اب قیامت میں جب اٹھیں گے تو پھر وہاں کی ایک نئی زندگی ہوگی، اس کے اندر وہ زندگی ابد الآباد کی رہی وہاں پر۔ تو گویا کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ آخرت میں بھی ہم کو یہ بہترین، یہ خبر میں بھی بہترین ہمارا معاملہ فرما، کہ ہمارے حساب و کتاب میں آسانی فرما، منکر نکیر کے جواب میں، ان کے سوالات کے جواب میں ہمارے لیے آسانی فرما۔ خبر کی تنگی، خبر کی اندھیری، خبر کی سختی، یہ تمام چیزوں کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں دونوں چیزیں آ گئی، جب برزخ بھی آ گئی اور قیامت بھی آ گئی، تو گویا کہ برزخ کی زندگی میں بھی ہم کو کیا کر، کہ برزخ کی زندگی میں آسانی، خیر، بھلائی، راحت ہم کو عطا فرما۔ اور پھر آخرت میں بھی، آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ آخرت میں جب ہم قیامت میں تیرے بارگاہ میں، تیرے دربار میں ہم یہاں پر جمع ہوں گے، تو اس وقت یہ ہمارے لیے بھلائی یہ ہے کہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کو، ہمارے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، اور ہمارے نیکیوں کا پلڑے کو بھاری فرما، اور ہمارے لیے یہ حساب و کتاب میں آسانی کر کے پل صراط پر سے یا گزرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ آخرت کی تمام حسنہ اور بھلائی آخرت کی یہ ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی دنیا کی زندگی کے بعد عالم برزخ ہے، عالم کیا ہے، قیامت ہے، یہ دونوں عالم بھی اس دنیا کے عالم سے یہ طویل مدت والے ہیں۔ قبر کی زندگی بھی قیامت تک چلنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی تو لامحدود ہے، کوئی اس کا حساب ہی نہیں اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کی معمولی مختصر سی زندگی میں اگر اچھے نیک عمل کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بعد کے دو زندگیوں میں، دو عالموں میں آسانی عطا فرما دے گا اس کے لیے۔ دنیا کی مختصر زندگی ہے لیکن خبر کی طویل زندگی، پھر آخرت کی زندگی تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو مختصر زندگی میں انسان اگر نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے لیے خبر کی زندگی جو طویل ہے وہاں پر بھی، اور آخرت کی زندگی جو لامحدود ہے وہاں پر، دونوں مقامات پر اللہ اس کے لیے آسانی اور اس کے لیے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، یقیناً ہم تیرے طرف لوٹتے ہیں، تیری بارگاہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، کہ اپنے گناہ گار امتیوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، انہوں نے یہ نازیبا کامیں انہوں نے کہ شرک کے کامیں کیے تھے، بشرہ کی برستی عبادت کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک کہ ہم رب کو سامنے سے دیکھ نہیں لیں گے، جب تک کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہا تھا۔ تو یہ ان کے یہ گستاخانہ یہ جملے تھے، ان تمام جملوں سے کیا کرتے ہیں ہم، یہ رجوع کر کے تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور تیرے طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اب جب تیری بارگاہ میں ہم پہنچ گئے ہیں تو ہمارے لیے رحم کا معاملہ، حسنہ اور خیر کا معاملہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال عذابی اصیب بہ من اشاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، میرا عذاب اصیب بہ من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں عذاب عطا کرتا ہوں۔ اصیب بہ من اشاء، کہ اس عذاب کو میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن یاد رکھو میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر گھیری ہوئی ہے میری رحمت۔ تب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کے لیے فرمایا جس کو میں چاہوں گا اسی کو عذاب دوں گا، جس کو چاہوں گا اسی کو عذاب دوں گا۔ لیکن رحمت کا جب معاملہ آ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہوں نہ چاہوں ہر ایک کو اپنی رحمت سے میں بہرمند کروں گا اس کے اندر۔
کیونکہ میری رحمت وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر گھیری ہوئی ہے، ہر چیز پر احاطہ کی ہوئی ہے۔ میری رحمت سے کوئی مخلوق کا کوئی معمولی سی مخلوق بھی میری رحمت سے یہ ہٹ کر نہیں ہے، میری رحمت سے محروم نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ پر دیے جانے والی سزا کو عذاب کہتے ہیں، گناہ پر نافرمانی پر دیے جانے والی سزا کو عذاب کہا جاتا ہے۔ تو میں عذاب کس کو دوں گا؟ تو اب معلوم اس کا یہ ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ عذاب اسی کو کہتے ہیں جو گناہوں پر نافرمانی پر کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بغیر گناہ کے، بغیر قصور کے کس کو سزا دیتا ہی نہیں ہوں۔ میں کیوں؟ بغیر قصور کے دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم اور کیا ہے زیادتی سے یہ پاک ہے، بری ہے، اس کے اندر ہے۔ تو عذابی اصیب، میرا عذاب یعنی نافرمانی کی سزا میں اسی کو دیتا ہوں جو نافرمانی کرتا ہے اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عذاب اللہ تعالیٰ بغیر بدعملی نافرمانی کے نہیں دیتا، لیکن رحمت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ رحمت نافرمانوں پر بھی کی جاتی ہے، فرما برداروں پر بھی اللہ کی رحمت طاری ہوتی ہے اس کے اندر۔ اصیب بہ من اشاء، جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، تو جس کو چاہوں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی عذاب دوں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس گناہگار کو چاہوں گا اسی کو سزا دیتا ہوں میں اس کے اندر۔ ہر گناہگار کو سزا دوں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عذاب اسے ہی کہتے ہیں جس کو جو گناہ پر کیا جاتا ہے، گناہ پر دی جانے والی سزا کو عذاب کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بولنا چاہیے تھا کہ میں عذاب کس کو دیتا ہوں؟ ہر نافرمانی کرنے والے کو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ میرے نافرمانی کا عذاب کس کو ہوتا ہے؟ جس کو میں چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر نافرمان میرے عذاب کا شکار نہیں بنتا، بلکہ میں جس کو چاہتا ہوں اسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کئی ایک گناہ نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کئی گناہ گاروں کو گناہوں سے، نافرمانی سے، کہ اس کو بغیر عذاب دیے کہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب جس کو چاہتا ہے اگر زیادہ سرکشی میں مبتلا ہے تو ایسے ہی کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اصیب بہ من اشاء۔ تو یہاں پر اب علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ عذاب کے مقابلے میں ثواب آتا ہے۔ عذاب کہتے ہیں نافرمانی کی کیا معلوم کیا ہے؟ سزا کو، نافرمانی کی سزا کو عذاب کہتے ہیں، اور عذاب کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ثواب آتا ہے۔ عذاب ثواب، کہ نافرمانی کا بدلہ عذاب اور فرما برداری کا بدلہ ثواب، تو اس کے مقابلے میں ثواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ ثواب کا ذکر نہیں فرمایا، عذاب کے بعد یہاں پر رحمت کا ذکر فرمایا، یہاں پر تو ثواب کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کے اندر کہ میری رحمت کو کسی پر کیا ہے طاری ہونے کے لیے، میری رحمت کا حصہ کسی کو حاصل ہونے کے لیے عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل صالح نیک عمل نہ بھی ہو تو میری رحمت اس کے اوپر طاری ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ اگر ثواب یہاں کہا جاتا اگر، تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ ثواب کیا میں ثواب بھی جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ نیک عمل کے اوپر اللہ ثواب دے گا اس کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ثواب کا ذکر نہیں فرمایا، رحمت کا ذکر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک عمل پر اللہ تعالیٰ ثواب تو عطا فرماتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اپنے فضل و کرم سے جس پہ چاہتا ہے رحمت عطا فرما دیتا ہے اس کے اندر۔ ورحمتی، اور یہ فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز پر یہ چھائی ہوئی ہے اس کے اندر۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحمتی وسعت علی غضبی، بلکہ بھی آیا ہے اس کے اندر، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب اور میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میں غصہ اور غضب کم کرتا ہوں اور رحم و کرم کا معاملہ زیادہ کرتا ہوں اس کے اندر۔ کیونکہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کیا ہے رحمت یہ غالب ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ رحم و کرم کا معاملہ اللہ تعالیٰ زیادہ فرماتا ہے، غضب کا معاملہ کم فرماتا ہے۔
تو وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ دنیا میں نافرمان ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ان کو مل رہا ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ میری رحمت میں، اب یہ رحمت میں کئی چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ سورج انسان کی زندگی کے لیے رحمت، چاند رحمت، ہوا رحمت، پانی رحمت، یہ تمام چیزیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ رحمت ہے وہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نافرمانی کر رہا ہے رب کی، اور جو رب کو نہیں مانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ، یہ دیکھا جائے تو اس کو دنیا کی زندگی میں اس کو وہ رہنے کے قابل ہی نہیں تھا، تو اس کو دنیا کی زندگی سے ختم کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نافرمانی کے باوجود بھی ان کو اپنے رحمت سے دور نہیں کرتا، نہ سورج کی روشنی سے ان کو محروم کرتا ہوں، نہ چاند کی روشنی سے محروم کرتا ہوں، نہ پانی سے محروم کرتا ہوں، نہ ہوا سے محروم کرتا ہوں۔ یہ میری رحمت جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت کا کچھ حصہ سورج کی روشنی میں بھی ہے تو پانی میں بھی ہے، ہوا میں بھی ہے، چاند میں بھی ہے، ستاروں میں بھی ہے، تو یہ میری رحمت کے حصے سب پر چھائے ہوئے ہیں، اور یہ سب رحمتیں میری ہر مخلوق کے لیے عام ہیں کہ اس کے اندر یہ فرما برداروں کو یہ دھوپ سے اور پانی سے، ہوا سے ان کو کہے یہ نعمت کا حصہ مل رہا ہے، نافرمانوں کو نہیں مل رہا، ایسا نہیں اس کے اندر، بلکہ ہر ایک کو میری رحمت کا حصہ میں عطا کرتا ہوں۔ رحمتی وسعت کل شیء، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کے باوجود، شرک کے باوجود، کفر کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل کے لیے اپنی رحمت ہر ایک کو عطا فرماتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں رحمت دو قسم کی ہوتی ہے، رحمت ایک عام ہوتی ہے، رحمت ایک خاص ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو خاص رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مقرر ہے، اور رحمت عام جو رحمت ہوتی ہے، عام رحمت، عمومی رحمت، یہ عمومی رحمت میں یہ فرما بردار، نافرمان، کافر، مشرک، ہر قسم کے صالح اور کیا علم کیا ہے طالح، نیک، گناہ گار، ہر قسم کے لوگ یہ اللہ کی عام رحمت میں شامل ہے اس کے اندر، کہ ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عام رحمت وسیع ہے اس کے اندر۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر ہے۔ اب کوئی چیز، علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اب چیز میں کیا آ گیا، ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے کائنات میں اشیاء ہے اس سب کے لیے شے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ میرے اور اسما، میرے صفات کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو مخلوق کہا جاتا ہے، اس مخلوق پر میری رحمت کا حصہ ان کو حاصل ہے اس کے اندر، چرند پر، پرند پر، حیوان پر، نباتات پر، جمادات پر، شجر پر، حجر پر، ہر مخلوق کے اوپر اللہ کی رحمت کا حصہ اس کے ساتھ ہے اس کے۔ اور پھر علماء نے اس کی اور ایک تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو علماء نے اس کی تفسیر ایک یہ بھی فرمائی، یہ عارفانہ صوفیانہ انداز میں، کہ میری رحمت سے مراد میرے حبیب علیہ السلام کی رحمت، جن کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوں، تو میرے حبیب کی رحمت ہر چیز پر چھائی بھی ہے۔ کیا مطلب کہ میری ربوبیت جہاں جہاں پر ہے، میرے رب کی میرے محبوب کی رحمت وہاں پر ہے اس کے اندر، جہاں میری ربوبیت پائی جاتی ہے، میں جن مقامات پر، جن مخلوق کا رب ہوں، اس مخلوق کے اوپر میرے حبیب کی رحمت کا حصہ ان کو حاصل ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے نام کے لیے رب العالمین فرمایا، تو حضور کے نام کے لیے رحمت للعالمین فرمایا۔ تمام عالموں کے لیے، جتنے عالم، 18,000 عالم جو پائے جاتے ہیں، ہر عالم کے لیے اللہ تعالیٰ اس تمام عالموں کا رب ہے، تو معلوم ہی ہوگا کہ ان تمام 18,000 عالموں کی حضور رحمت ہے وہاں پر۔ تو رحمتی وسعت کل شیء لیکن فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور میں اپنی رحمت کے خصوصی حصے کو، عمومی حصہ تو ہر ایک کو ہے، اللہ کی رحمت کا بھی ہے، حضور کی رحمت کا حصہ بھی ہر ایک کو ملا۔ آج حضور کی رحمت کا حصہ نافرمانوں کو ملا ہے، تبھی تو وہ عذاب سے بچے ہو گئے اس کا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو تو حضور کی رحمت کا حصہ ملتا ہی ہے، لیکن نافرمانوں کو بھی، کافروں کو بھی حضور کی رحمت کا حصہ یہاں پر بھی ہے، آخرت میں بھی ملے گا حضور کی رحمت کا حصہ۔ یہاں پر رحمت کا حصہ یہ ہے کہ کافر، مشرک،
اور نافرمانی گناہوں میں مبتلا ہونے والوں کو پہلے عذاب آتا، فوراً پوری مخلوق اور جماعت ہلاک کر دی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب کہ آپ کے رہتے ہوئے ہم عذاب کیسے دیں گے اس کے اندر؟ تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ کے عمومی عذاب رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ فَسَأَكْتُبُهَا، تو یہ اب یہاں پر میں لکھتا ہوں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے۔ تو بھی کون سی رحمت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں عمومی رحمت تو اللہ کی ہر ایک کے لیے ہے، حضور کی رحمت بھی ہر ایک کے لیے ہے۔ خصوصی رحمت جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے جو خصوصی رحمت عطا فرماتا ہے، اس کا یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ میں مقرر کر دیتا ہوں اپنی خاص رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والوں کو میں خصوصی رحمتوں سے بہرمند کرتا ہوں، سرفراز کرتا ہوں۔ ایک تو کیا صفت ہونی چاہیے ان کے اندر؟ تقوی کی صفت، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دوسری صفت اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ تقوی، یعنی کہ تقوی کے اندر ہر چیز آ گئی، تمام اعمال صالحہ کا کرنا اور ہر تمام گناہوں اور نافرمانی کی چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی ایک عام لفظ ہے اس کے اندر، کہ اس کے اندر تقوی میں صرف یہ عمل آ گیا، یہ عمل نہیں آیا، یہ نیک عمل آ گئے، یہ عمل ہے، یہ گناہ نہیں آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے نیک اعمال ہے اور جتنے اعمال صالحہ ہے ان نیک اعمال کے کرنے والے کو، اور جتنے گناہ کے کام ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اب یہاں تقوی کا لفظ عام آ جانے کے باوجود اب تقوی میں کیا آ گیا؟ اب زکوٰۃ کسی پر واجب ہے، زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ متقی بولیں گے اس کو؟ نہیں بولیں گے اس کے اندر، کیونکہ تقوی کا لفظ عام ہے، ہر واجب چیز کو، ہر لازم چیز کو ادا کرنے والا ہی متقی ہوتا ہے اس کے اندر ہے۔ نماز فرض ہوگی ادا نہیں کر رہا ہے، متقی کہاں رہا؟ زکوٰۃ فرض ہوگی ادا نہیں کر رہا ہے، متقی کہاں رہا؟ حج فرض ہو گیا ادا نہیں کر رہا، متقی کہاں رہا؟ روزہ فرض ہو ادا نہیں کر رہا، پھر متقی نہیں رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کل فرائض کے کرنے والا ہی متقی ہوتا ہے اور کل گناہوں کو چھوڑنے والا ہی متقی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یتقون، میں لکھتا ہوں اپنی خصوصی رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں زکوٰۃ کا لفظ کو کیوں خاص کیا؟ کیا تقوی میں زکوٰۃ نہیں تھی کیا؟ جب روزہ آ جا رہا ہے، نماز آ رہی ہے، حج آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی آ جائے اس کے اندر، پھر زکوٰۃ کا خاص طور پہ کیوں اللہ نے ذکر فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ نماز پڑھ لے گا، روزہ رہ لے گا، سب کر لے گا، لیکن مال خرچ کرنے کا جب معاملہ آتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے وہاں پر بخالت کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وضاحت کے ساتھ کہ تقوی اختیار کرنے والے بھی دوسرے اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں بخالت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والوں سنو، دوسرے اعمال کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا تم پر لازم اور ضروری ہے اس کے اندر۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اور پھر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ یہودی جو تھے، یہ یہود و نصارہ بڑے کنجوس تھے، مال کے خرچ کرنے میں بڑے بخیل اور کنجوس تھے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بولا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود تھی، تو یہودیوں کی یہ فطرت تھی کہ وہ مال میں بخالت اور کنجوسی کیا کرتے تھے۔ تو ان کی کنجوسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی امت سے کہیے کہ میری خصوصی رحمت متقی اور ساتھ میں تقوی کے ساتھ زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ملتی ہے، وہ میری رحمت اس کے اندر۔ یتقون ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہ تو زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ تو دینا واجب اور ضروری بھی ہے، اور علماء اس سے ایک معنی یہ بھی نکالتے ہیں کہ وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے ان کے اعمال پاک ہو جائیں۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے بھی آتے ہیں اس کے اندر ہے، تو ہر وہ عمل ایسا کرتے ہیں جس سے ان کے اعمال پاک ہو جائیں، تو اپنے نیکیوں کے ذریعے سے اپنے اعمال کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یؤتون الزکاۃ، تو تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان کا ذکر یہاں بعد میں کیا جا رہا ہے، ایمان ہے تو دوسرے اعمال ہے، پھر یہاں ایمان کا ذکر تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر یہ جملہ حالیہ ہے،
اس حال میں کہ یہ تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے ایمان والے ہونا ہے، ایمان والے ہیں، اس حال میں کہ ایمان پر رہتے ہوئے تقوی اختیار کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو پھر ان کے تقوی بھی قابل قبول ہے، زکوٰۃ بھی قابل قبول ہے، کیونکہ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر تقوی کا کوئی معنی نہیں اور زکوٰۃ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کافر اگر اللہ کی راہ میں غریبوں کو یہ بے دریغ طریقے سے خوب پیسہ خرچہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا عمل کل قیامت کے دن اس کے لیے، یہ آخرت میں اس کے لیے یہ عذاب سے روکنے والا نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اس کے خیر خیرات کی وجہ سے دنیا ہی میں اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرما دے گا، آخرت میں جانے کے بعد اس کا کوئی حصہ وہاں پر نہیں رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کافر اگر نماز پڑھے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دے تو بھی اس کا فائدہ نہیں، اور وہ کوئی دوسرے اعمال خیر کرے بھی تو اس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے دوسرے طریقے سے غریب کی مدد کرا، اللہ اس دوسرے طریقے سے اس سے بڑھ کر ڈبل ٹبل اس کو اللہ دنیا میں عطا فرما دے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقوی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، اللہ کی راہ میں خیرات اور خیر خرچ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان شرط ہے، شروع سے آخر تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر عمل ایک وقتی طور پر مقید ہے، نماز پڑھنے تک رہیں گا، ختم ہوگا، زکوٰۃ دینے تک وہ زکوٰۃ والا دینے والا بنا، اور حج کرا پیریڈ میں جتنا مدت ہے اس کی حج میں کرا تو حج ختم ہوگا اس کے اندر۔ ہر عمل کے لیے اسی طرح ہے کہ نماز پڑھنے تک نمازی بولیں گے، زکوٰۃ دینے والے کو دیتے وقت زکوٰۃ دینے والا بولیں گے، اور کیا ہے روزہ رکھنے والے کو دن بھر روزہ رکھا تو دن بھر روزہ رہا، رات میں ختم ہوگا، ایک مہینہ ختم ہوگا تو روزہ دار نہیں۔ اس کے اندر ہر عمل صالح کا ایک پیریڈ ہے کہ اسی پیریڈ میں وہ اگر عمل کر رہا ہے تو اس حد تک اس کو روزے دار بھی بولتے ہیں، نمازی بھی بولتے ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان وہ ایسی چیز ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے، ایمان والے سے ہٹ نہیں سکتا، وہ ہٹنے والی چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ نماز ایک وقتی طور پر آئے ختم ہو جائے، نماز ظہر فجر پڑھ لیے، اب ختم ہو ظہر کی نماز کے لیے، اب بیچ میں اتنے وقت میں انہیں خالی رہ رہا ہے اس کے اندر، وہ نمازی نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ اعمال کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر عمل کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، کہ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کسی بھی وقت میں کیا ہے علیحدہ نہیں ہو سکتا ایمان والے سے۔ ایمان والے سے ایمان علیحدہ ہو گیا تو پھر کیا ہے، اب اس کا کوئی عمل کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، رائے گاہ ہو جائیں گا اس کے اندر۔ مثال کے طور پر اس کی مثال علماء نے کیا دیا ہے، نماز کے لیے طہارت اور وضو ضروری ہے، تو طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام پھیرنے تک مکمل باوضو رہنا انہیں، ایسا نہیں کہ کسی رکن میں کیا ہے طہارت سے رہا، کسی رکن میں طہارت اس کی ختم ہو گئی تو کیا ہے اب انہیں نمازی بولیں گے، اس کو نمازی نہیں بولا جائے گا اس کے اندر، بلکہ شروع اللہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک اس کی نماز انہیں باوضو رہنے والا ہی یہی اس کی نمازی بولیں گے، اور اس کی نماز کا اس کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا اس کے اندر۔ تو جیسا نمازی کے لیے طہارت ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ طہارت ہٹ نہیں سکتی، ایمان والے کے لیے بھی کسی زندگی میں جب پیدا ہوا، پیدائش سے لے کے مرے دم تک ایمان اس سے علیحدہ ہو نہیں سکتا، ایمان کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے اس کے اندر۔ اور ایمان کے رہتے ہوئے یہ عمل کر رہا ہے، تقویٰ بھی اختیار کر رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو پھر یہی کہ ہے ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے یہ اعمال اس کے قابل قبول ہوں گے۔ یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیات۔ اب یہ آیات پر ہمارے آیتوں سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں میں ہر چیز آ گئی، اس کے اندر رسول کی رسالت بھی آ گئی، اور رسول کے معجزے بھی آ گئے، رسول کے لائی ہوئی شریعت بھی آ گئی، ان کے لائے ہوئے کیا ہے آسمانی کتابیں بھی آ گئی، وہ اللہ کے، اور وہ ہمارے ہر حکم پر جو نبی کے ذریعے ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس پر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ زندگی بھر اگر کوئی اچھا تقویٰ پرہیزگاری اختیار کیا، مرنے سے پہلے اگر اس سے ایمان ختم ہو گیا، اس کی مثال علماء نے دیا کہ نماز کے لیے بیٹھا، 4 رکعت مکمل ہو گئے، قاعدے میں بیٹھا تھا، آخری رکن ادا کرنا تھا، قاعدے میں اس کا وضو ٹوٹ گیا،
پوری نماز رائگاں ہو گئی۔ اسی طرح ایمان والا اگر پوری زندگی ایمان سے بسر کرا لیکن آخرت میں نعوذ باللہ خدا نخواستہ اگر اس سے کوئی شرک یا کفر یا کلمہ زبان سے نکل گئے تو جتنا اب تک کا جو عمل کرا تھا وہ پورا عمل رائگاں بیکار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کی یہ شرط یہ لازم ہے کہ عمل صالح کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے ہمیشہ یہ کیا دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہم کو مرے دم تک ایمان پر رکھ، ایمان پر اٹھا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اس کی دعا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو تقوی کی زندگی اور پرہیزگاری کی زندگی اور نیک اعمال صالحہ کر رہے ہیں تو یہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ نیک اعمال مرے دم تک کرنا یہ کامیابی کی علامت ہے، یہ نجات کی علامت ہے اس کے اندر۔ آخر وقت تک کئی ایسی مثالیں ہیں کہ آخر وقت تک کیا ہے، آخر میں یہ نیک اعمال کرتے ہوئے آخر میں وہ کیا ہوا، کفر یا کلمہ زبان سے نکل گئے تو دنیا اس کی پوری برباد ہو گئی اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا وہ مقام ہے کہ پیدائش سے لے کر جب سے ایمان لایا ہے مرے دم تک وہ ایمان اس کے پاس باقی رہے گا، تو پھر وہی شخص کے اعمال نیک قابل قبول ہوں گے، اسی ہی کو نجات اور اس کے لیے کل آخرت میں عذاب سے بچاؤ اور ثواب کی امید اس سے کی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایمان سے ذرا برابر بھی ہٹ گیا تو پھر اس کے تمام اعمال جتنے کرے تھے اس کے راگاں ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔